رات کے اندھیرے میں چھپتے چھپاتے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کمر پر 2 تھیلے لٹکائے ہوئے پتھروں پر چلتے ہوئے کون تھی یہ خاتون؟ یہ تھی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، جو کہ بہت ثابت قدمی سے غار ثور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کو کھانا پہنچانے کی ذمہ داری نبھا رہی تھیں۔ ابو جہل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کی جب خبر ملی تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آ کر زور زور سے دستک دی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے کو کھولا تو ابو جہل نے طیش کی حالت میں پوچھا کہ ابو بکر صدیق کہاں ہیں؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ثابت قدمی سے جواب دیا کہ میں کیسے بتا سکتی ہوں۔ اسے جواب کے بدلے میں سوال سننے کے لیے ملا اور یہ سن کر وہ آگ بگولا ہو گیا اور زور سے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تھپڑ مارا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کی بالی دور جا کر گر گئی، لیکن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت قدمی، حوصلے، بہادری میں چٹان بنی رہیں اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہ بتایا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی خاتون تھی جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بہادری سے اس فرض کو نبھایا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا نے کہا کہ اے اسماء، تم لاوارث رہ گئی، تمہارا باپ سارے قیمتی جواہرات اور دولت لے کر چلا گیا۔ یہ بات وہ بار بار دہراتے تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گھڑا کھودا اور اس میں کچھ کنکر اور پتھر وغیرہ جمع کیے، اس کے اوپر کوئی بھاری کپڑا رکھ دیا اور اپنے دادا کو جو کہ نابینا تھے اس گھڑے کے پاس لے گئیں اور انہیں ہاتھ لگوا کر کہا کہ یہ دیکھیے میرے بابا جان یہاں ساری اپنی دولت چھوڑ گئے ہیں، یہ انہوں نے گھڑے میں دبائی ہوئی ہے، جس سے ان کا تسلی ہو گئی اور وہ سمجھ گئے کہ اب ہم لاوارث نہیں ہیں، ہمارے پاس دولت جواہرات سب کچھ موجود ہے۔ اس طرح حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دانش مندی سے اپنے دادا کو مطمئن کر دیا۔ ثابت قدم، بہادر، صابر شکر یہ خاتون، انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یارغار ہیں۔ تاریخ میں صحابیات کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔